جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جانے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ کاش 27 دسمبر کوئی خاص دن نہیں ہوتا۔ کاش 27 دسمبر ایک عام سے ہی دن ہوتا۔ سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا، نہ کوئی سوگ، نہ کوئی غم، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی برسی۔ پر 14 سال سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور آج میں پیر صاحب گولرہ شریف کا ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تخت فاخرہ پر تاجدار بیٹھے ہیں کہ تیر وقت کی زد میں شکار بیٹھے ہیں۔ قبائے صبر کیے تار تار بیٹھے ہیں، یہ کس کی یاد میں سب سوگوار بیٹھے ہیں۔ اجڑ گیا ہے یہ کس بد نصیب کا گلشن، یہ کس کے سوگ میں لوگ اشک بار بیٹھے ہیں۔ وہ آصفہ ہو، بلاول ہو یا کہ بختاور، ندھال غم سے باگرد مزار بیٹھے ہیں۔ تیرے جیالے تیری راہ میں بے نظیر اب بھی لیے ہوئے دل امیدوار بیٹھے ہیں۔ نہ بھول پائیں گے تا زندگی خدا شاہد وہ تیرے ساتھ جو لمحے گزار بیٹھے ہیں۔ تو آج اپنے جیالوں کو دیکھ تو آ کر سے ہوئے ستم روزگار بیٹھے ہیں۔ وہ توڑ سکتے نہیں اب کسی بھی صورت میں جو عہد تجھ سے کیے استوار بیٹھے ہیں۔ یہ کم ہے کیا کہ تیرے بعد بھی یہ دیوانے لیے سروں میں وفا کا خمار بیٹھے ہیں۔ تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون، تیرے غریب سرے رہ گزار بیٹھے ہیں۔ جنہیں گما تھا کہ دے موت تجھ کو شاہد مات، وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں۔ تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے، کیے ہوئے پہ عدو شرمسار بیٹھے ہیں۔ یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اٹھار بیٹھے ہیں۔ ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز، جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں۔ ہوا کے شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن، تھمی ہوا تو مثل غبار بیٹھے ہیں۔ تمام شہر ہے خاموش، بند ہے بازار، اداس
उदास तेरी अकीदत गुजार बैठे हैं, निकल के उनको दिखा दे जरा झलक अपनी, तेरी लहद पे तेरे जानिसार बैठे हैं। तेरे सिवा इन्हें आखिर उठाएगा कौन, कि जो लगाए दिल से गमे रोजगार बैठे हैं। तू वो खतीबा खिताबत को नाज है जिस पर, तेरी ही याद में सब दिल फिगार बैठे हैं। तू अपनी जात में वो बेनजीर बन के उठी, कि तेरे रोब से फितने हजार बैठे हैं। तू एक चांद के जो तीरगी के हल्के में, तू एक गुल के तेरे घेर खार बैठे हैं। तू एक हूर शमाइल, तू वो हया पेकर के लोग सर तेरी सीरत पर वार बैठे हैं। बिलावल, आसिफा, बख्तावर और जरदारी लिए हुए अलम जुल्फिकार बैठे हैं। है आरजू के तेरे मगफरत हो और हमें अता हो सबर, जो गम से दो चार बैठे हैं। मिलेगी तुझको शफात शफे महसर की, पाए दुआ सुलाए कुबार बैठे हैं। नसीर उनसा जियाकार क्या होगा, नसीर उनसा जियाकार कोई क्या होगा, जो अपना मसीहा, जो आप अपने मसीहा को मार बैठे हैं। 14 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। और शहीद बीबी, आज आपका प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में है। आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का ही रहा है। ना बोलने का आजादी है, ना जीने का आजादी है, ना सांस लेने का आजादी है। शहीद बीबी, आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है। बीबी शहीद, आपके तो गरीब अवाम लावारिस है। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हमने जमहूरियत को बहाल भी किया। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो 30 साल जिद्दोजहद थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, कायदे अवाम की आइन का बहाली के लिए, कि इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम का बहाली के लिए, वो हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे। हमने तारीख में पहली बार पार्लियामान का मुद्दत पूरा, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया, और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं, और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने
ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. شہید بی بی نے انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. ہم نے ریاست پاکستان کا رٹ قائم کیا تھا. ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات اور وزیرستان میں لہرایا تھا. ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑوایا تھا. ہم نے پاکستان کے فوجی سپاہیوں نے، پاکستان کے پولیس آفیسرز نے، پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا. پاکستان میں پاکستان کے بہادر عوام، پاکستان کا بہادر فوج، پاکستان کا بہادر پولیس آفیسر نے انہی درندوں کو شکست دلوایا. مگر اب ہمارا شہداء کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. اے پی ایس کے بچوں کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. ہمارے سپاہیوں کے، ہمارے پولیس آفیسرز کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے. انہی دہشت گردوں کے سامنے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جھک چکے ہیں. وہ بھیک مار رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، دیل کا بھیک مانگ رہے ہیں اور انہی دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے ہیں. شہید بی بی آپ کے جیالے کھڑے ہیں ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک ترقی پسند خوشحال ملک بنانے کے لیے. ہم نے جب 1973 کی آئین 18ویں ترمیم کو بحال کیا تھا تو ہم نے نہ صرف جمہوریت کو بحال کیا، ہم نے صوبوں کو ان کو حقوق دیے، صوبوں کو اپنے وسائل کا مالکی دلوایا، صوبوں کو معاشی طور پہ فائنینشلی ہم نے خود مختار بنایا، امپاور کیا. اگر ہمارا NFC ایوارڈ کی وجہ سے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے بلوچستان میں گوادر پورٹ بن رہا ہے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے، NFC کی وجہ سے اس صوبے میں ہر کونے میں ہم دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھول رہے ہیں. ہم تھر جیسے ریگستان میں میگا انرجی پروجیکٹ لے کر آ سکتے ہیں. اور ہاں، اگر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی میٹرو بس بن چکا ہے تو وہ بھی NFC ایوارڈ کی وجہ سے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے. جب آپ صوبوں کو حقوق دیتے ہو، آپ صوبوں کو وسائل دیتے ہو تو وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ اپنے عوام کے مسائل کم کرتے ہیں. ہمارے جانے کے بعد، ہمارے حکومت کے جانے کے بعد 18ویں ترمیم پہ، NFC ایوارڈ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا گیا. اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو صوبے سے حقوق چھینا چاہتے ہیں، وہ صوبائی خود مختاری پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا وسائل چھیننا چاہتے ہیں. ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر صوبے کو اپنے وسائل نہیں دیے جائیں گے تو ملک بھر میں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو،
کوئٹہ ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں کے عوام سرپا احتجاج ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت، نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتی ہے، نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا، ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا، پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا۔ وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں۔ مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں۔ کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست IMF کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت
یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا. یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے, ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے, اور وہ قائد عوام کا منشور ہے, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے. میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے. بھٹو شہید کے چاہنے والے, بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں. وہ غریب خدا بخش کے طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے, کون آ کے بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے, کون آ کے شہید بھٹو کا نام مکمل خواب کو پورا کرے گا. ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہی بچانا ہے. بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس قوم کو بچا سکتے ہیں. آپ اپنا تیاری پکڑے, ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. صرف آپ نے محنت کرنا ہے, ہم نے مل کے محنت کرنا ہے. ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا, ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے. جس کے گھر سے, جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا, ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے, بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے, اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے, آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا. آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالمگار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا. یاد رکھے, یہ وہی شکلیں تھے, یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے. جو ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں, ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے. غریب خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے. آپ اٹھے, ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے. ہمارا ڈیل
पाकिस्तान के अवाम से है और ये हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला गांव गांव पहुंचने वाले हैं, शहर शहर पहुंचने वाले हैं। एक हाथ में भुट्टो शहीद का परचम तो दूसरे तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर। हम जिदोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं मेरे दौरे के जो प्रोग्राम्स है वो बन रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। और जब मैं पहुंचता हूं मैं चाहता हूं कि हमारा तकसीम मुकम्मल बने। मैं अमजद एडवोकेट साहब को कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का तैयारी पकड़े। मैं चौधरी यासीन साहब को कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई तैयारी पकड़े। मैं राजा परवेज अशरफ साहब को कहता हूं, कमर जमान कायरा साहब को कहता हूं तैयारी पकड़े। पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब, जमाली साहब, हम इस मुल्क के कोई कोना को नहीं छोड़ेंगे। जहां भी बीबी के जियाले मौजूद है वहां हम पहुंचेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां सदर जरदारी मौजूद होगा। जहां सदर जरदारी मौजूद नहीं हो सकता वहां फरियाल टाइपर मौजूद होगी। वहां फरियाल तालपुर साहिबा नहीं मौजूद हो सकती तो आसफा बीबी मौजूद होगी। हम सब मिलके आपके साथ शाना बिशाना जिदोजहद करेंगे। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो भुट्टो शहीद का सालगिरह भी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है, हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। हर किसी का आवाज यही कह रहा है कठपुतली को जाना होगा। जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाय इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है, अगला इलेक्शन आपका है। वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आले भी आपके होंगे। जिए भुट्टो। जंग थी यजीदियत से, जंग थी। चले चलो बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी, उमंग थी, अवाम ही के संग थी। कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही। वतन पे जान वारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज हैं।